نہیں، ڈیفینس بجٹ پہ میں کون سا تنقید کرنے چاہ رہا ہوں. جہاں تک آپ کا قیدی نمبر جو بھی سو بھی مجھے آئی ڈونٹ نو کون سا کیس ہے کیا ہے کون سا کیس پنجاب حکومت ڈال رہا ہے. اگر ڈال رہے ہیں کوئی وجہ ہوگا. میرا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ خود میں کوئی کیس فائل کروں. اگر کوئی آئے کاٹنا چاہے ایف آئی آر یا کرنا چاہے ان کو روکوں گا بھی نہیں. یہ تو یہاں کا قانون آپ مجھے اس بات تو بتائیں نا کہ سب کے لیے قانون ایک ہونا چاہیے. وہ کون کہتا تھا کہ اگر مجھ سے کوئی نیب کیس بنے گا تو میں مقابلہ میں تو دیکھوں میں تو خود جا کے پیشیہ کروں گا. ایسے ہو نہیں سکتا ہے. اب فائدہ نہیں ہے کہ ایک طرف جب آپ حکومت میں ہیں تو ایسے باتیں کرنا کہ آپ کو بھی پکڑنا ہے آپ کو بھی پکڑنا ہے آپ کو بھی پکڑنا ہے آپ کو بھی پکڑنا ہے. خود پھنس جاتے ہیں تو اتنا رونا دھونا شروع ہو جاتا ہے کہ امریکہ سے لے کے یہاں تک ان کا رونے کے آوازیں آ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس صوبے کے اور اس ملک کے جو سیاستدان ہیں میرے سیاسی جماعت کو چھوڑے. میرے والد نے سارا 13 سال جیل میں گزارا ایک بحیثیت سیاسی قیدی. میری والدہ نے اس ملک کی سب سے مشکل جیلز دیکھے ہیں. باقی سیاسی جماعتوں کا سیاسی کارکنوں کا یونین لیڈرز کا کس کا یہ سیاسی تربیت نہیں رہا کہ وہ کہیں جیل میں کیا. سب نے کیسز بکتے, سب نے اچھے انداز سے اپنے کیسز کا مقابلہ کیا. کسی نے اتنا رویا دھویا نہیں جتنا آپ کا ایک قیدی نمبر 8 تو 4 جو بھی کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. وہ اپنا ہی اچھا آدمی ہے, ہم اس کی عزت کرتے ہیں, سینئر سیاستدان ہیں. باقی آپ خود دیکھیں, آپ وہ کلپس نکالیں. الیکشن سے پہلے کیا کہہ رہا تھا, الیکشن کے دوران کیا کہہ رہا تھا, الیکشن کے بعد کیا کہہ رہا ہے. اور آپ امپارشل ہو کے وہ کلپس سنیں اور مجھے بتائے مجھے کیا سمجھنا چاہیے کہ کیا وہ جو الیکشن سے پہلے کہہ رہا تھا وہ درست, الیکشن کے دوران جو کہہ رہا تھا وہ درست, یا الیکشن کے بعد جو کہہ رہا ہے وہ درست. الیکشن کے دوران جہاں تک مجھے یاد ہے, اس لیے باقی سیاسی جماعتوں کے مقابلے میں نے سب سے زیادہ وزٹس, کنونشنز, جلسے یہاں پختونخوا میں رکھے, ڈسٹرکٹس میں گئے. جہاں تک مجھے یاد ہے, آپ مجھے درست کریں if I am wrong, جہاں تک مجھے یاد ہے مولانا صاحب کا کیمپین الیکشن کے دوران یہ تھا کہ 90 دن سے بھی آگے لے کے جائے ہمارا الیکشن. تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں جبکہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ماضی میں الیکشنز میں جو دھاندلیاں ہوئے ہیں اور جو کمزوریاں ہیں ان کا نشاندہی کرنا چاہیے. سیاستدان بالکل صحیح کہتے ہیں کہ ہر سارے ادارے کو اپنے دائرے میں رہ کے کام کرنا چاہیے, مگر سیاستدان جب ہار جائے نا ان کو ہار بھی ماننا چاہیے. آپ سب کا بہت شکریہ. پشاور میں کیپٹل میں ایک بہت تفصیلی اور ایک کے بعد ایک بزی انٹریکشنز رکھے ہیں مختلف وفد کے ساتھ. گورنر صاحب کے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے جو ہمارا ابتدائی وزٹ ہے وہ رکھا ہے تاکہ مجھے موقع ملا یہاں کے لوگوں سے انٹریکٹ کرنا, یہاں کا جو مسئلے ہیں, جو مسائل ہیں, عوام کی جو ایشوز ہیں ان کے بارے میں بریف کیا گیا, بتایا گیا. اور انشاءاللہ تعالی جیسے آپ سب کو معلوم ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ مثبت سیاست کیا ہے, پازیٹیو سیاست کیا ہے اور ایشوز بیس سیاست کیا ہے. اور آج بھی ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم کالم گلوچ کی سیاست میں یقین نہیں رکھتے. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر عوام ہم پہ, ہمارے نمائندوں پہ بھروسہ کرتے ہیں, ووٹ کرتے ہیں, تو اس لیے کرتے ہیں کہ ہم کوشش کریں کہ ہم ان کا نمائندگی کریں, ہم کوشش کریں کہ ہم ان کا مسائل کا حل کریں, اور ہم کوشش کریں کہ مثبت انداز سے ہم سیاست کریں. اس وقت جو پورا پاکستان میں سمجھتا ہوں ایک فقدان ہے تو وہ اس مثبت سیاست کا ہے. آپ کو نفرت کی سیاست نظر آئے گا, آپ کو انا کی سیاست نظر آئے گا, اور آپ کو
یہ گالم گلوچ کی سیاست عروج پہ ہے، خاص طور پہ آپ کا صوبہ میں، مگر اس کی طور یہ ہے کہ جو سیریس سیاسی جماعتیں ہیں، جو سیریس سیاسی کارکن ہیں، ہمیں سیاسی انداز میں مقابلہ کرنا پڑے گا ان غیر سیاسی روایتوں کے، ان غیر جمہوری سیاست کا، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا اکثریت جو پاپولیشن ہے وہ اسی چیز کی تلاش میں ہے، اور ہمارا یہ کوشش ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کی چیئرمین کی حیثیت سے کہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کو پورا ملک میں مگر خاص طور پہ خیبر پختونخوا میں ری آرگنائز کرنا چاہوں گا. اپنا تنظیم سازی کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، انشاءاللہ تعالی وہ مکمل بھی ہو جائے گا، اور ہم پختونخوا سے ہی ان سارے نفرت کی سیاست کرنے والوں کا مثبت سیاست کے ساتھ مقابلہ کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی جیت اس سیاست کی ہوگی. جو جن مشکلوں سے ہمارے عوام آج گزر رہے ہیں، شاید تاریخ میں ہم نے اتنے مسائل ایک ساتھ نہیں دیکھے. ایک فرنٹ پہ آپ کا جو معاشی بحران ہے وہ ہر پاکستانی کا گھر کا بھی ایک حقیقت ہو گیا ہے. جو بڑھتی ہوئی مہنگائی، بے روزگاری اور غربت کا مسئلہ ہے، یہ ہر پاکستانی کا مسئلہ ہے. اور جو پرسیپشن تو یہ ہے کہ دن بدن حالات بگڑ رہی ہیں. اگر سیاستدان نظر نہیں آئیں گے کہ وہ سنجیدگی سے ان مسائل کا حل نکال رہے ہیں، تو پھر ان کو پاکستان کی عوام کا جو ری ایکشن ہے اس کا سامنا کرنا پڑے گا. جبکہ ایک طرف ہمارا معاشی حالات اور ہمارا معاشی مسائل تاریخی سطح پہ پہنچ چکے ہیں، تو دوسری طرف جو ہمارا سیکیورٹی سچویشن ہے، جو دہشت گردی کا مقابلہ کرتے کرتے ہمارا بہادر عوام نے، آپ کی پولیس نے، آپ کا افواج نے شہادت قبول کر کے ان دہشت گردوں کو شکست دلوایا، اور وہ ایسے تاریخی شکست کہ دنیا کے سامنے ہم بتا سکتے تھے کہ جہاں ایک طرف ہمارا ہمسایہ ملک میں دنیا کی پوری فوج فیل ہو چکی، بارڈر کا اس پار پاکستان کے عوام کی قربانیوں کی وجہ سے، پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کی بہادری اور قربانیوں کی وجہ سے ہم نے ان دہشت گرد تنظیموں کو شکست دلوائے، ان کا کوٹ ان کوٹ بیک بون توڑا تھا، اور پھر خود یہ فیصلے لیے، خود ایسے فیصلے لیے بطور ایک ریاست، بطور ایک ملک، ایک حکومت، پچھلی حکومت، جس کی وجہ سے افسوس کے ساتھ پختونخوا سے لے کے بلوچستان تک ایک بار پھر دہشت گردی کی جو تنظیمیں ہیں وہ اپنے سر اٹھا رہے ہیں. حکومت نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ وہ آپریشن کے حوالے سے یا کاؤنٹر آفینسوز کے حوالے سے ایک APC بلا رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی نے وہی ہمیشہ مثبت کردار، مثبت سیاست کی ہے. ہم اسی انداز میں اس APC میں اپنا ڈیلیگیشن بھیجیں گے، ان کا ہمارا نمائندگی ہوگا، اور ہم پھر اپروپریٹ فورم پہ جو ہمارے سجیسچنس ہیں، جو ہمارا انپٹس ہے، جو ہمارے کنسرنس ہے، وہ ہم ضرور شیئر کریں گے، تاکہ ہم سب مل کے جیسے بھی مقابلہ کرنا ہے ہم نے مل کے مقابلہ کرنا ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ کوشش ہوگا کہ جو مقابلہ ہو وہ کنسنسس کا، جب بھی کنسنسس بنتا ہے، چاہے وہ ہمارا تو موقف یہ تھا کہ بجٹ میں اور معاشی پالیسی ڈیسیجن میکنگ میں بھی کنسنسس سے بہتر ڈیسیجنز بنتے ہیں، اور اس قسم کے جو سیکیورٹی سچویشن کا پہ قابو ہونے کے لیے جو فیصلے کنسنسس کے ساتھ ہوں گے، جن میں پولیٹیکل کنسنسس ہوگا، وہ بھی مزید ان کو ان ڈیسیجنز کو مزید طاقت ملے گا. ہم نے ہمیشہ اپنے عوام کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، ہم اپنے پولیس کے ساتھ، ہمارے فوج کے ساتھ، اور ابھی بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ چاروں صوبوں سے جو قربانیاں ان ایجنسیز، ہمارا لا انفورسمنٹ ایجنسیز دے رہے ہیں، وہ بھی ہمارے سامنے ہیں. ہم نے اپنا، چاہے وہ معاشی طور پہ یا سیکیورٹی سچویشن کے لحاظ سے، ہم نے ہمارا ہاؤس ان آرڈر ہم نے کرنا ہے. اس کے لیے جو بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا کردار ہونا چاہیے، انشاءاللہ تعالی ہم وہ کردار
ادا کریں گے. میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں. اور اب میرا انفارمیشن سیکرٹری پشاور کا وفاقی تو رہا نہیں, وہ کنڈکٹ کر سکے. میں سمجھتا ہوں جہاں تک آپ کا معاشی مشکلات کا مسئلے ہیں, میں نے اپنا ابتدائی بات چیت میں بھی یہی کی کہ جو بھی فیصلے کنسنسس کے ساتھ لیے جائیں گے وہ بہتر فیصلے ہوں گے. اور آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ووٹوں کی وجہ سے یہ حکومت کھڑا ہے اور یہ بجٹ بھی پاس ہوتا ہے. اور یہی وجہ تھا کہ ہم نے زور دیا کہ ہمارا انپٹ ہونا چاہیے تھا, ہم سے پہلے, بعد میں نہیں, پہلے کنسلٹ کرنا چاہیے تھا. ہم یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ 100% میرا اپنا ایک موقف ہوگا, نظریہ ہوگا, منشور ہوگا, آپ کا اپنا 100% آپ نہیں مانتے, لیکن انپٹ سے ایک کنسنسس سے بہتر پالیسی بنتا. تو انشاءاللہ تعالی وزیر اعظم صاحب نے اور ان کی پوری ٹیم نے ایک تو ہمارے کافی ایشوز کچھ جو پختونخوا کے حوالے سے گورنر صاحب نے بھی اٹھائے وہ حل کیے, اور ہمیں یہ یقین دہانی دلائیں کہ آگے جا کے جو بھی پی ایس ڈی پی کے حوالے سے فیصلے کیے جائیں گے اس میں ہمیں وہ انپٹ پہلے سے لیں گے. تو خاص طور پہ جو اگلا بجٹ بننے جائے گا اس میں ہم پہلے سے ان کے ساتھ بیٹھیں گے, اور امید یہ ہے کہ اس کا اثر بھی ہوگا.